اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ اچھا بچوں اب سمجھو ذرا کہ حدیث کے اندر جو تھا نا، کل ہم نے پڑھے تھے کہ جناب ایک تو عادات بخاری کے تراجم جو تھے اس کے بارے میں، سیدھا سیدھا جو تھے تراجم کے جو ان کی عادات تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب آتے ہیں جناب حدیث کے درجات صحت کے اعتبار سے۔ حدیث کے درجات کیا ہوتے ہیں صحت کے اعتبار سے؟ سب سے اونچا درجہ آپ یاد رکھو وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ کدھر پائی جاتی ہے؟ صحیحین کے اندر پائی جاتی ہے۔ صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو متفقن علیہ جس کو کہتے ہیں نا، متفقن علیہ آپ نے پڑھا ہو کرے، صالحین وغیرہ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے متفقن علیہ، کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث پائی جا رہی ہوتی ہے یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ سب سے مضبوط حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے اونچا درجہ۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث ہوتی ہے جو صرف بخاری شریف میں پائی جائے، پھر وہ جو صرف مسلم میں پائی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 4 علی شرط شیخین، کل ہم نے پڑھا تھا نا علی شرط شیخین، علی شرط شیخین، کل میں نے بتایا تھا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے علی شرط شیخین کا، کہ جی بخاری اور مسلم کے جو راوی ہیں وہی کیا ہوں، ان راویوں کی طرف سے کوئی اور حدیث بیان کی گئی ہو تو اس میں سے علی شرط شیخین ہو جائے گا۔ پھر آتے ہیں جی، تو کیا آگے علی شرط شیخین، پھر آ جائے گی علی شرط البخاری، علی شرط البخاری 5واں نمبر۔ چھٹا نمبر کیا آ گیا؟ علی شرط مسلم، مسلم کی شرط کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 7ویں پہ ہوگی ما ہوا صحیح علی شرط غیرہما، جو ان کے بخاری اور مسلم کے علاوہ کے نزدیک راویوں کے جو ان کے وہ ہوں گے محدث جو ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوں گی، تو پھر 7ویں نمبر پہ وہ جو ہے نا وہ حدیثیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے کیا ہوئی؟ سب سے اونچی صحیحین کی حدیث، اس کے بعد صرف بخاری شریف، پھر نمبر 3 جو صرف مسلم میں ہو، نمبر 4 علی شرط شیخین، نمبر 5 علی شرط البخاری، نمبر 6 علی شرط مسلم، نمبر 7 ما ہوا صحیح علی شرط غیرہما، یعنی جو ان کے علاوہ کی شرائط کے مطابق جو تھے ان کے اس میں سے آ رہے تھے، یہ ہو گئے اس میں سے۔ اچھا جی، چلیے جی، اب ذرا ہم کیا کرتے ہیں، بخاری شریف کی ہم بخاری شریف کی وہ کرنے لگے ہیں کہ جناب کہ بخاری شریف کی خود کیا اس کا نام کیا ہے اور کیا ہے اس کو وہ ہے، تو اس کو دیکھیے آپ کے سامنے جو آ بھی رہا ہے بخاری شریف کا پیج بھی جو سامنے آ رہا ہے، اس کا ذرا نام دیکھیے گا، ذرا نام کیا ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھیے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ نام بخاری شریف کا نام ہے یہ، اچھا بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ بخاری شریف کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ امام بخاری کی سب سے پہلی تصنیف ہے، یہ امام بخاری کی سب سے پہلی تصنیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یاد رکھنا بخاری شریف حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے جس میں صرف مرفوع روایتیں آئی ہیں۔ مرفوع وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے نا، مرفوع روایتیں ہم نے پڑھے تھے کہ مرفوع کسے کہتے ہیں اور موقوف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو مرفوع روایتیں ہی اصل مقصود ہیں، اصل میں مرفوع روایتیں ہی یہاں پر کیا ہیں؟ اصل مقصود ہوں، اور اچھا جی، اور صحیح روایتیں ہی اصل مقصود تھیں اس کتاب کے اندر جو ہے۔ اچھا، اس کتاب کے اندر کتنی روایتیں ٹوٹل کتنی آئیں گی؟ یاد رکھو اس کتاب میں ٹوٹل روایتیں کتنی آنی ہیں؟ 7275، ٹوٹل کتنی ہے؟ 7275، اور وہ تو تکرار کے ساتھ آئیں گی، تکرار کے ساتھ آ رہی ہوں گی، تو اگر تکرار کو نکال دو تو ٹوٹل کتنی بن جائیں گی؟ پیچھے تقریباً 4-1000 کے قریب بن جائیں گی۔ 7275 ہیں، تکرار کے جب وہ کرو گے نکالو گے تقریباً 4-1000 وہ بن جائیں گے۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہو گئی. اب آگے بات کرتے ہیں. اگلی بات کیا آتی ہے کہ جو چیزیں ہم نے تراجم تو پڑھ لیے تھے، ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، جو آپ کو بخاری شریف کے اندر جو بات کی جائے گی وہ ہوتی ہیں تعلیقات البخاری. تعلیقات البخاری، تعلیقات البخاری جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہیں؟ تعلیقات البخاری سمجھیے گا. اچھا جی، اب اس کے بارے میں سمجھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا خود کیا کہتے ہیں کہ جناب امام بخاری خود کہتے ہیں کہ جی ما ادخلت فی الجامع، کہ نہیں داخل کی میں نے اس جامع کے اندر الا ما صح، مگر وہی روایتیں جو کہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں. امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ اس جامع کے اندر یعنی بخاری شریف میں نے صرف وہی روایتیں جمع کی ہیں جو کہ صحیح ہیں. اچھا جی، حالانکہ امام بخاری جو ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہوں گے نا، ترجمۃ الباب، اس میں کیا کریں گے؟ ان میں انہوں نے مجہول کا صیغہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، مجہول کا صیغہ، ٹھیک ہے نا، مجہول کا صیغہ لے کر آئیں گے اور بعض غیر صحیح روایات بھی درج کر دی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت نے خود کہا تھا کہ میں نے بخاری شریف کے اندر صرف وہی روایتیں لے کر آؤں گا جو صحیح ہوں گی. تو ترجمۃ الباب جب قائم کر رہے ہوں گے، وہ کسی حدیث کا حوالہ دے رہے ہوں گے، تو وہ مجہول کا صیغہ لے کر آ کے غیر صحیح روایات کو بھی ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کر جائیں گے، اس کے ہیڈنگ قائم کرتے ہوئے جو ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ اچھا، اب سمجھنا ذرا یہ بات، ابھی سمجھ جاؤ تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا. دیکھو یاد رکھنا، بخاری شریف کے اندر جو روایتیں آتی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں. تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو پوری سند کے ساتھ مذکور ہوں، پوری سند وہ بتاتے ہیں فلاں سے فلاں سے فلاں سے. ٹھیک ہے نا، یہ بخاری شریف کی اصل روایات ہیں. ٹھیک ہے نا، جو امام بخاری کی سخت ترین شرطوں پہ پورا اترتی ہیں اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایات ہوتی ہیں. اچھا، اعلیٰ درجے کی کیا ہوتی ہیں؟ صحیح روایات ہوتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام شرطوں کے اوپر پوری اتر رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے کس کے ساتھ ذکر کیا ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ ذکر کیا ہوتا ہے؟ جناب سند کے ساتھ پورا ذکر کیا ہوتا ہے. تو ایک قسم کی روایتیں یہ ہوں گی. دوسری قسم کی بچوں، ٹھیک ہے نا، دوسری قسم کی کیا ہوتی ہیں؟ جن کی شروع کی سند نہیں ہوتی ہے، جن کی شروع کی سند مذکور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، اور مجہول وغیرہ کا صیغہ بھی نہیں لے کر آتے، اس میں مجہول صیغہ نہیں لے کر آئیں گے، مجہول صیغہ نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، ان کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری کہتے ہیں. اچھا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیقات بخاری. ٹھیک ہے نا، یہ صحیح تو ہوتی ہیں لیکن امام بخاری کی شرط پر نہیں اترتی ہیں. اچھا، باقی محدثین کے نزدیک کیا ہوتی ہیں؟ وہ صحیح کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن امام بخاری کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہی تھیں، تو اس کو کیا کریں گے؟ وہ تعلیقات کے طور پہ ذکر کر دیں گے، جن کی شروع کی سند ذکر نہیں کریں گے. شروع کی سند ذکر نہیں کریں گے، ایک ایسی حدیث بیان کر دی گئی ہوگی، تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری کہتے ہیں. تیسری وہ قسم کی روایتیں لے ہوں گے جن کی سند بھی پوری نہ ہو اور کیا ہو، مجہولات کے مجہول وغیرہ کے صیغوں کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ تعلیقات بھی نہیں ہوتی، ان کو تعلیقات بخاری نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ صحیح سے کم درجے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ باطل نہیں ہوتی. اچھا، یاد رکھو، ٹھیک ہے، یہ باطل نہیں ہوتی ہیں، یہ باطل نہیں ہوتی. تو ان کو جو ہے اس میں سے تین قسم کی کیا ہوگی؟ روایتیں ہو جائیں گی. مجہول کا صیغہ آئے گا، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تمریز جو ہے نا، اس میں سے آپ کو خود وہ بتایا جائے گا. اس کو صیغہ تمریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صیغہ تمریز. ٹھیک ہے، صیغہ تمریز یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جہاں پہ آئیں گے. اب اس میں سے میں آپ کو ایک منٹ دکھائی دیتا، لیکن اچھا جی،
جدھر جدھر ان کے باب قائم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی ہیڈنگز کے اندر جو ہے نا جا کے حدیثیں ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ جو باب قائم کیا ہوا ہوگا اس کے اندر سے جو ہے نا اس میں سے چلیے میں اس کو انشاءاللہ جہاں پہ جس جگہ پہ وہ آ رہے ہوں نا حدیث ذکر باب قائم کر رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ باب قائم کرتے ہوئے جو ہے نا اس میں سے میں انشاءاللہ اس جگہ پہ آپ کو ذکر کروں گا کہ دیکھو یہ یہاں پہ کیا آ گئی ہے، اسی کا تمریز آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا جی چلو جی یہ ہو گیا۔ اچھا جی اچھا جی، اب آتے ہیں جناب بخاری شریف کی سند جو ہے، بخاری شریف کی سند کی اس میں سے یہ جو ہے اب آگے جی اب یہ جو بخاری شریف سند سے مراد کیا ہے کہ میری جو وہ چلے گا اس میں سے میرا جو استادوں کے ساتھ چلے گا۔ یاد رکھیں میں نے جو بخاری شریف پڑھی ہے، بخاری شریف اول جو پڑھی تھی اور زیادہ تر دوسری بھی حصہ بھی زیادہ تر جو پڑھا ہے وہ پڑھا بخاری شریف میں نے جو تھی اس میں سے وہ پڑھی ہے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ بھی تھے، تو ان سے میں نے جو ہے نا بخاری شریف تقریباً جو ہے وہ پڑھی ہے، بخاری اول اور بخاری ثانی بھی زیادہ تر جو ہے، اور کچھ حصہ بخاری ثانی کا مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں اب، تو محتمم بھی ہیں، تو ان سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ تر جو ہے حضرت سے ہی پڑھی ہے، صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ مولانا عبید اللہ صاحب سے بھی اجازت تھی، عبید اللہ صاحب نے بھی اجازت عطا فرمائی تھی جو جامعہ اشرفیہ کے جو محتمم تھے۔ اور ایک جو میری جو سند ہے وہ بہت چھوٹی ہے، مولانا شریف اللہ صاحب کی، رحیم یار خان کی جو ہے، وہ مولانا شریف اللہ خان، مولانا شریف اللہ صاحب جو تھے ان کے بیٹے مولانا خلیل اللہ صاحب، ان سے استاد جی نے مجھے اجازت دی تھی، تو مولانا شریف اللہ صاحب کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف جو واسطے بنتے ہیں وہ 16 واسطے بنتے ہیں، ٹوٹل 16 واسطے، امام بخاری تک 13 واسطے بنتے ہیں، پھر آگے 3 ان میں سے وہ کر کے امام بخاری سے آگے اس میں 3 واسطوں سے وہ 16 یعنی وہ بن جاتے ہیں، تو گویا ان کے جو بیٹے ہیں مولانا خلیل اللہ صاحب ان کے 17 واسطے بن گئے، اور میرے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 18 واسطے بن جائیں گے کہ جی میں نے جن سے پڑھی، جو ان سے جو ہے نا جو حدیث کی اجازت مجھے ملی، تو یہ دنیا میں سب سے چھوٹی سند شمار ہوتی تھی 16 واسطے مولانا شریف اللہ صاحب کی جو ہے، اگرچہ ایک آیا تھا کہ جی 15 واسطوں والی بھی ایک وہ ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں، لیکن اس پہ تو تحقیق ہوئی تھی مولانا شریف اللہ صاحب کی جو ہے یہ 16 واسطوں والی جو تھی، یہ جو ہے یہ سب سے چھوٹی سند دنیا کے اندر جو تھی، ہاں یہ مانی جاتی تھی۔ اور حدیث میں یاد رکھیں جتنے کم واسطے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اتنی عالی سند، اس کو کہتے ہیں عالی سند ہونا، سند عالی جو ہے، تو ہاں یہ جو ہے ان میں سے، اس کے علاوہ بھی بہت سے مشائخ سے اجازت ہے حدیث کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، مولانا سالم قاسمی صاحب جو ہیں انڈیا کے اندر جو ہوتے تھے، جو بند کے اندر جو ہیں وہ بھی آتے رہتے تھے، وہ بھی حضرت نے کئی دفعہ اجازت دی، مفتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی، مدارج میر صاحب نے بھی، اس کے علاوہ اور بھی حضرات جو ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مشائخ وغیرہ، کیونکہ جامعہ کے اندر تو بہت سے حضرات آتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آ کے ہمیں جو تھی وہ اجازت کے حوالے سے ہمیں ملتی رہتی ہیں اجازتیں جو ہیں اس میں سے، لیکن باقاعدہ جو پڑھی وہ میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اور حضرت کے 2 استاد ہیں بخاری شریف کے جو ہیں جن سے باقاعدہ، ایک مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسری مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا ادریس کاندیلوی صاحب، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے
ٹھیک ہے جی. تو میرے 18 واسطے بنتے ہیں، 18 واسطے بنتے ہیں پھر ان میں سے. اور ان دونوں کے استاد کون ہیں؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان دونوں کے استاد کون ہیں؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا محمود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھی ہے بخاری شریف. پھر انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت شیخ الہند نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شاہ عبد الغنی نے حضرت شاہ اسحاق سے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت شاہ اسحاق نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے. اور پھر انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پھر جو ہے نا بخاری شریف جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر چلتی ہے آگے جا کے، وہ پھر جو ہے نا وہ مکہ کے اندر سے جو ہے نا وہ پوری کی پوری وہ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے وہ ہو گیا. حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تھی شاہ عبد العزیز، اور حضرت شاہ عبد العزیز حضرت شاہ ولی اللہ بیٹے ہیں نا ان کے آگے پھر جو ہیں اس میں سے حضرت شاہ عبد العزیز پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ آگے چلتے چلتے امام بخاری تک، پھر امام بخاری جو ہیں وہ پھر آگے وہ ساری جو ملتی ہے، اور یہ مل جاتی ہے، لکھی ہوئی مل جاتی ہے. آپ لوگ اگر کہیں گے تو انشاءاللہ میں لکھی ہوئی بھی دے دوں گا آپ کو، کہ وہ لکھا ہوا جو ہے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو واسطے جاتے ہیں، اور جن جن سے اجازت ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں سے بھی انشاءاللہ دیں. حضرت اصل میں حضرت شاہ ولی اللہ تک کیوں جاتی ہیں یہ یاد رکھیں. ہندوستان کے اندر جو حدیث کو لے کر آنے والے ہیں نا، ہندوستان میں جو حدیث کو ادھر سے لے کر آئے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں عرب سے جو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہندوستان کے اندر جو حدیث کی، تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک ساری ہماری سندیں جا کے کیا کریں گی. لیکن میں جو آپ کو بتایا مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو سند ہے اس کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ نہیں آئیں گے، اس میں شاہ ولی اللہ نہیں آتے. وہ عرب کے اندر چلتی ہے وہ سند جو ہے. اس میں بعض ایسے بھی بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کی عمریں جو ہے نا وہ 150 200 سال بھی ہوئی ہیں عمریں جو ہیں. اسی لیے تو واسطے بہت تھوڑے بنتے ہیں نا، کہ 16 واسطے تک حضرت مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند جا رہی تھی 16 واسطے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اب ظاہری بات ہے ان کی عمریں کیا تھیں، وہ بڑی لمبی رہی ہیں. اور وہ سارے کے سارے انسان ہیں، کوئی اس میں جن نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ جنوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، جنات نہیں ہیں اس میں سے. جنات بھی پڑھتے ہیں احادیث جو ہیں، جنات بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی شاگرد بھی ہوتے ہیں، مدارس کے اندر بھی آتے ہیں بعض دفعہ وہ پڑھتے کے اندر جی جناب. وائس اوکے جی. تو یہ جو ہے نا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بس یہ یہاں تک مکمل ہو گیا، اور کل سے انشاءاللہ ہماری بخاری شریف باقاعدہ کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی کل سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کل ہم شروع کریں گے. اور بس اب جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو پھر باب بھی انشاءاللہ باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہم جو ہے یہ انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ نہیں بس ابھی اتنی سی بس یہ چیزیں وہ نا شروع میں آپ کو بتا دی تھی میں نے کہ صحیح حدیث کیا ہے،
ضعیف حدیث حسن کیسے کہتے ہیں اور ضعیف کسے کہتے ہیں وہ تو بتا دیا تھا ہم نے، شروع میں پڑھ لیا تھا ہم نے.